صلى عليك الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا يا رب صل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. معزز سامعین و ناظرین، عشر ذی الحجہ کے مسائل میں کا تذکرہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسے کہ قسم کھائی ہے ان 10 راتوں کی، جن سے مراد عشر ذی الحجہ کے 10 ایام ہے، جس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پورے سال میں کوئی ایسے خاص دن نہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل اتنا پسندیدہ ہو جتنا عمل ان 10 دنوں کے اندر پسندیدہ ہے. صحابہ نے کہا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول جہاد سے بھی؟ قال ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد بھی اس مقام تک نہیں پہنچتا الا کہ آدمی اپنے جان اور مال کے ساتھ نکلا، ولم یرجع بشیء، دونوں ہی اللہ کی راہ میں قربان کر دیں. تو یہ 10 ایام فضیلت کے ہیں جن میں اللہ کا ذکر کیا جائے، جیسا کہ پہلی نشست میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کثرت سے پڑھا جائے. اور سب سے زیادہ جو قرب اللہ کا حاصل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں. نماز جو ہے پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اسے جو ہے وہ اپنا صبح و شام کا ورد بنایا جائے کہ بندہ دن میں پڑھے اور دن میں اپنے اعمال کے دوران، اپنے کاروبار کے دوران اللہ کا ذکر کرے اور صبح و شام جو ہے قرآن کی تلاوت کے ساتھ وقت گزارے. اس میں روزے کے مسائل بھی ہیں. روزہ جو ہے 9 ذی الحج کا، یوم عرفہ کا، اپنی رویت کے اعتبار سے جو ہے وہ بھی اسے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر ہے. حج کے ایام میں حاجی لوگ جو ہیں یوم عرفہ کے دن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن اتنے لوگوں کو معاف کرتا ہے کہ پورے سال میں اتنے لوگوں کو معاف نہیں کرتا. اور وہ دن جو ہے بڑا فضیلت والا ہے. ان دنوں میں قربانی بھی ہے، 10 ذی الحج کو قربانی بھی کی جاتی ہے، اس کے بھی مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، نہ اللہ کو خون پہنچتا ہے نہ جو ہے اس کا گوشت پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو تقوی تمہارے دل کی کیفیت جو ہے، اللہ کا خوف اور پرہیزگاری کیا ہے، وہ پہنچتی ہے. سورہ حج آیت نمبر 37. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے بے شک یہ دل کے تقوی پہ دلالت کرتی ہے. اور ابو امامہ ابن سہل کہتے ہیں کننا نسمن الاضحیہ بالمدینہ، ہم مدینہ میں تھے، اپنے جو جانور قربانی کے ہوتے انہیں ہم موٹا کرتے. اور اسے امام بخاری نے معلقاً ذکر کیا ہے. اور وکان المسلمون یسمنون، اپنے جانوروں کو موٹا کرتے کھلا پلا کر، یہ بخاری نے معلقاً ذکر کیا ہے. تو ان ایام میں قربانی بھی ہے، اللہ کی راہ میں قربانی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فصل لربک وانحر. اور یہ بڑا عظیم دن ہے جس میں لوگ اللہ کی راہ میں اپنے جانور قربان کرتے ہیں. کلوا فکلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، اسے جو ہے وہ کھایا بھی جائے اور آگے تقسیم بھی کیا جائے. تو یہ شعیرہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اسے پیسوں کے ساتھ جو ہے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ پیسے جو ہے صدقہ کر دیں اور قربانی نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو ہے لوگ بڑے غریب اور مساکین تھے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے، جس میں 63 جو ہے خود آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ قربانی جو ہے بہت عظیم عمل ہے، اس کے برابر کوئی صدقہ نہیں پہنچ سکتا. تو اللہ کی راہ میں قربانی جو بھی صاحب حیثیت ہیں، ایک گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا کفایت کر جاتا ہے اور ایک حصہ بھی کفایت کر جاتا ہے. لیکن اگر صاحب حیثیت ہو تو جتنے بالغ اس میں ہیں، ماں ہے، بھائی ہیں، وہ تمام اپنی طرف سے جو ہے وہ قربانی کیا کریں. اس کے علاوہ جو ہے ان دنوں کے اندر جو ہے جو ارادہ کرتا ہو اضحیہ کا، اس کے بارے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث جو ہے کہ وہ اپنے فلا یاخذن من شعرہ، اور اپنے بال اور جو ہے ولا اظفارہ، اور اپنے نہ ناخن کاٹے. جب چاند نظر آ جائے، عید الاضحیٰ کا شہر ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو نہ ناخن کاٹنے ہیں نہ بال کاٹنے، رک جانا ہے حتیٰ کہ قربانی ذبح کر لیں 10 تاریخ کو، پھر جو ہے اپنے یہ بال وغیرہ کاٹیں اور ناخن کاٹیں. اور بعض شارحین نے
حدیث جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ شاید اس سے مفہوم یہ ہے کہ تاکہ سارے ہی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیں انسان کے پورے جسم کے۔ تو بہرحال علت موجود منصوص نہیں ہے، تو ہمیں جیسے حکم ملا ہے ویسے ہی کیا جائے، اور یہ عمل جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے۔ لہٰذا جس نے قربانی کرنی ہے، کیا اگر پورے گھر کی طرف سے ذمہ دار ایک قربانی کر رہا ہے تو تمام گھر والے جو ہے ناخن نہیں کاٹیں گے اور بال نہیں کاٹیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ صرف جس کے نام پہ قربانی ہوگی، باقی اس کے ساتھ اجر میں شریک ہے۔ اسی طرح وہ عورت جس کے نام پہ قربانی کرنی ہے وہ بھی اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے، یکم ذی الحج یعنی ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد، حتیٰ کہ 10 تاریخ کو وہ کاٹے۔ تو اس میں یہ حکم عام ہے، یعنی مرد اور عورتیں دونوں اس میں شامل ہیں۔ تو تکبیرات بھی ہیں اس میں۔ جب عید الاضحیٰ کا یعنی چاند نظر آ جائے ذی الحجہ کا، تو اس چاند نظر آنے کے بعد سے اسواق میں، بازاروں میں جو ہے بندہ جو ہے بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیرات کہے گا۔ اور دوسری تکبیرات مقید ہیں جو کہ یوم عرفہ کے دن عصر سے لے کر جو ہے یہ ایام تشریق یعنی عید کا دن 11 تاریخ، 12 اور 13 تاریخ مغرب سے پہلے تک جو ہے عصر کی نماز تک تکبیرات، نمازوں کے بعد جو ہے فرض نمازوں کے بعد بھی تکبیرات بلند آواز سے کہنا مسنون ہے، ثابت ہے۔ تو تکبیرات مطلق ہیں جو کہ عام بازاروں میں بندہ چلتا پھرتا پڑے گا، وہ یکم ذی الحج سے ہے، اور مقید وہ ہیں جو نمازوں کے بعد ہیں، وہ عرفہ کے دن سے عصر کے وقت سے جو ہے وہ شروع ہوں گی اور ایام تشریق تک ہوں گی، یعنی ایام یوم عرفہ جو ہے اس دن سے ایام تشریق مکمل 13 ذی الحج تک مغرب سے پہلے تک جو ہے عصر تک جو ہے وہ تکبیرات ہیں، جس میں وہ نمازوں کے بعد بھی تکبیرات کہی جائیں گی۔ باقی مطلق جو ہے جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت ہے کہ وہ بازاروں میں نکلتے اور تکبیرات کہتے۔ ان تکبیرات کا بھی اہتمام کیا جائے، اللہ کا نام بلند کیا جائے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ رمضان میں جو سستیاں کوتاہیاں ہوئیں ان کی تعویض کے لیے اس کا نعم البدل اللہ تعالیٰ نے ہمیں 10 ذی الحجہ کے یہ ایام دیے ہیں جن میں عملوں کو بڑی فضیلت ہے، لہٰذا اس میں نیکیاں اتنی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور ہم سے ہمارے گناہ معاف کر دے، اور شاید کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی دعا ہماری اللہ تعالیٰ قبول کر لے جس سے ہماری زندگی بدل جائے، دنیا اور آخرت آسان ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔